وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. محترم اسلامی بھائیوں، ہم آپ کے سامنے اللہ کے 90 پر 9 ناموں کی سیریز کو بیان کرتے آ رہے ہیں. انشاءاللہ 2 دن میں وہ سیریز ختم ہو جائے گی. تقریباً دیکھیے آج 90 پر 1 نام ہو جائیں گے. آج آپ کے سامنے اللہ کے سب سے اچھے نام جو ہیں اس میں سے 3 ناموں کو لے کر آیا ہوں. اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے القابض. حدیث کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق. یعنی اللہ تعالی مسعر، قابض، باسط اور رازق ہے. اب القابض کے معنی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. اللہ کے جو بھی نام ہیں اس کا معنی ہم جان رہے ہیں. تو القابض اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ آزمائش کے طور پر رزق تنگی کے ساتھ دینے والے کو القابض کہتے ہیں. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. امتحان لیتا ہے اللہ اپنے بندوں کا الگ الگ طریقے سے. کسی کو بیماری دے کر امتحان لیتا ہے، کسی کو اولاد دے کر لیتا ہے، کسی کو اولاد چھین کر لیتا ہے، اور کسی کو صرف مرد بچے دے کر امتحان لیتا، کسی کو صرف عورت بچیاں دے کر امتحان لیتا. یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف آزمائش کے طریقے ہیں. اس میں سے اللہ کا ایک آزمائش کا طریقہ روزی میں تنگی کر کے اللہ آزماتا ہے. دیکھیں گے میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. روزی میں تنگی کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. جب ہم صبر کریں گے، اللہ پر یقین رکھیں گے، بھروسہ کریں گے، اللہ تعالیٰ مشکل کے ساتھ آسانی رکھا ہے. آج روزی میں تنگی ہوگی لیکن ہمیشہ نہیں رہے گی. اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اللہ آسانی بھی دیتا ہے. تو القابض کے معنی یہی ہے کہ روزی کے معاملے میں آزمائش کے طور پہ تنگی کرنے والا، امتحان لینے کے لیے تنگی کرنے والے کو کیا بولتے؟ القابض بولتے. اچھا، اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے المستعان. المستعان قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ میں یہ لفظ آیا ہے: وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. یعنی تمہاری باتوں کے بالمقابل ہمارا رب بڑی مہربانی کرنے والا. المستعان کا معنی کیا ہے محترم بھائیو؟ وہ ذات جس سے مدد طلب کی جاتی ہے. مدد کس سے طلب کرتے؟ اللہ سے. تو المستعان کے معنی وہی ہے، وہ ذات جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں المستعان. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لڑکے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری نصیحتیں کی. اس میں سے یہ نصیحت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی: اے عبداللہ، یاد رکھنا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اے عبداللہ، جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اللہ سے مانگو، اور مدد کی ضرورت پڑے تو بھی اللہ سے مدد مانگو. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے مدد کرنا. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. انسان اللہ پر، ہمارا آج اللہ پر ایمان کمزور ہے، یقین کمزور ہے. اس لیے جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کو اللہ یاد نہیں آتا، بندے یاد آتے ہیں. نہیں نا، اللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک اللہ والا اسے کبھی کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو کسے یاد کرتا؟ اللہ کو یاد کرتا. اس لیے کہ دینے والی ذات وہ ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹتا ہے تو اللہ
اللہ سے مانگو. اللہ اکبر. ارے جوتا، یہ چپل جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے سوال کرو. تو اس سے کیا معلوم ہوا محترم بھائیوں، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگنا. اللہ ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو ذریعہ بنائے گا. دنیا والے ہماری ضرورت پورے کرے تو بھی وہ اللہ ذریعہ بناتا. تو مانگنا ڈائریکٹ اللہ سے پہلے، اللہ تعالیٰ راستے فراہم کرتا. تو اس کے اندر دیکھو وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد کی ضرورت پڑے تو کس سے مدد مانگنا؟ اللہ سے مدد مانگنا. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا ہے. دو نام. اور اللہ کے ایک ناموں میں سے، اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے المسعر. جیسے حدیث میں آیا ان اللہ هو المسعر القابض، یقیناً اللہ تعالیٰ مسعر اور قابض ہے. مسعر کے معنی کیا ہیں؟ مسعر کے معنی چیزوں کا اندازہ لگانے والا. اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ چیزوں کا صحیح اندازہ لگاتا ہے. کون سی چیز کتنی ہونی چاہیے، کس مقدار میں ہونی چاہیے، کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے، کسے کتنا ملنا چاہیے. ہاں اللہ کو معلوم ہے کون سے بندے کو کتنا دینا ہے، کون سے بندے کو کس حساب سے رکھنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ صحیح اندازہ لگانے والا. بندے سوچتے ہیں، انسانوں کی یہ فطرت ہے. انسان کیا چاہتا؟ زیادہ سے زیادہ ہونا، مجھے مال زیادہ سے زیادہ ہونا، جائیداد زیادہ سے زیادہ ہونا، گاڑیاں زیادہ سے زیادہ ہونا، ہر چیز انسان کو زیادہ ہونا. لیکن اللہ کو معلوم ہے کسے کتنا دینا ہے، کسے کس حد تک رکھنا اللہ کو معلوم ہے. تو لہٰذا اللہ کی جو دین ہے اس سے ہم راضی ہو جانا. اللہ مجھے کتنا دیا کہ میں اس سے راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور دے گا. راضی نہیں ہو کر شکایت کریں گے تو پھر ہم کو کچھ نہیں. تو اس لیے یاد رکھ لو اللہ کو معلوم ہے صحیح اندازہ لگانے والا اللہ تعالیٰ صحیح اندازہ لگانے والا ہے. وہ مالک الملک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، سب کچھ وہ جاننے والا ہے. تو لہٰذا المسعر پر بھی ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اندازہ لگانے والا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب لوگوں کو اس کے ناموں کو جاننے، اس کے ناموں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.